بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ایک ولی اللہ کی مقبولیت کا راز۔ بصرہ کا ایک سردار ہمیشہ اداس اور غمگین رہتا تھا۔ کسی نے اسے دریافت کیا کہ آخر اس پریشانی کا سبب کیا ہے۔ اس پر سردار نے جواب دیا کہ بات کہنے کی نہیں پر کہی جاتی ہے کہ مجھ سے ایک ولی اللہ کی خدمت میں کچھ بے ادبی ہو گئی تھی، اس لیے ڈرتا ہوں کہ قیامت کو اس کے مواخذے میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ واقعی یہ پیش آیا کہ میں ایک مرتبہ زیارت بیت اللہ کو چلا اور سب دوست و اشنا عزیز و اقارب رخصت کرنے آئے۔ حسب دستور کچھ دور چل کر میں نے سب کو لٹا دیا، مگر ایک شخص زید جو میرے خواص میں سے تھا واپس نہ ہوا اور اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ مجبور ہو کر میں نے اس کو جھڑک دیا کہ بیت اللہ کا جانا بھی کوئی آسان سمجھا ہے جو پیادہ پاس چلنے کو تیار ہو گیا۔ میرے ساتھ نہ آ اور جس راہ سے تیرا جی چاہے چلا جا۔ کہنے لگا، اے آقا، کیا خدا اس پر قادر نہیں کہ تم کو زاد راہ جلد پہنچا دے اور مجھ کو بھی یارو مددگار اور بلا شبہ اور بلا توشہ چھوڑ دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی راہ لی اور میں اپنے راستے سے چلتا۔ بنا راستہ برکہی وہ مجھ کو نظر نہ آیا، واللہ عالم کہاں پوشیدہ ہو گیا۔ جب خدا کی فضل سے مناسک کی حج سے فارغ ہو کر میں مدینہ طیبہ کو چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید آگے اور السلام علیکم کہہ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ حج کر آیا؟ کہا ہاں۔ میں ظرفتن کہا حج کی سند ملی؟ تو کہنے لگا، کیسے سند؟ او کس کام آتی ہے؟ میں نے کہا حج کرنے والوں کو بیت اللہ میں غیب سے چٹھی ملتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے فلاں ابن فلاں حج کو آیا تھا اور اس کا حج قبول ہو گیا۔ پھر اسی سند کے ذریعے قبر اور حشر کی عذاب سے نجات ہوتی ہے۔ یہ سن کر زید روتا چلاتا بیت اللہ کو واپس چلا گیا۔ جب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت سے فارغ ہو کر لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید پھر آ گیا اور السلام علیکم کی بعد ایک چٹھی میرے سامنے رکھ دی جو ایک نہایت عمدہ ریشمی کپڑے میں سبز خط سے زید کے عذاب قبر اور حشر سے نجات کے لیے لکھی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئی۔ پھر ذرا سکون ہونے میں نے معلوم کیا، اے زید، بتا تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ آخر یہ دولت بے مثال تجھ کو کس طرح میسر آئی؟ تب اس نے بتایا، سنو بھائی، جب میں بیت اللہ پہنچا تو کعبۃ اللہ حاجیوں سے بالکل خالی تھا۔ اس وقت میں نے گڑگڑا کر زارو قطار رونا اور چلانا شروع کیا کہ اے مالک دو جہاں، کیا غریب گناہگاروں کا حج بھی قابل قبول نہیں جو مجھ کو حج کی سند نہیں ملی؟ کیا غریبوں کا کعبہ اور صاحب کعبہ اور ہے جو وہاں جا کر سند لاؤ؟ مجھ کو قسم ہے تیرے عزت و جلال کے، جب تک چٹھی نہ پاؤں گا کعبہ سے باہر نہ جاؤں گا اور روتے روتے یہی مر جاؤں گا۔ اچانک غیب سے آواز آئی، اے زید، نجات کی چٹھی لے اور جا اپنے راہ لے۔ پھر یہ چٹھی میرے ہاتھ میں آ گئی جس کو لے کر میں چلا آیا۔ یہ سن کر میرے حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اللہ اللہ، اس شخص کا یہ عالی مرتبہ ہے جس سے میں آج تک واقف نہ تھا۔ پھر عزت و اکرام کے ساتھ میں اس کو اپنے ہمراہ بصرہ لے آیا اور وہ چٹھی نہایت احترام و تعظیم کے ساتھ معطر و معمر کر کے صندوق میں بند کر دی۔ جب کبھی جی چاہتا تو کمال ادب احترام سے نکال کر اس کی زیارت کر لیتا اور چومتا اور آنکھوں سے لگاتا تھا، پھر محبوس کر دیتا۔ اتفاقاً میں کہیں سفر میں تھا کہ میرے پیچھے زید کا وصال ہو گیا۔ جب میں واپس آیا تو اس خبر سے میرے رنج و قلق کی انتہا نہ رہی کہ افسوس میں ایسی ولی کی تجہیز و تکفین میں بھی شریک نہ ہو سکا۔ پھر اچانک مجھ کو وہ چٹھی یاد آئی جو میرے بکس میں محفوظ تھی۔ اب تو میں اور بے تاب ہوگی اور اپنی اوپر افسوس کرنے لگا کہ سفر کو جاتے وقت میں نے چٹھی زید کو کیوں نہ دی۔ پھر اپنا مہر شدہ صندوق منگا کر دیکھا جو اسی طرح بامہر بنتا۔ جب میں نے کھولا تو اس میں چٹھی نہ پائی۔ اب تو میرے غم و علم کا کچھ ٹھکانہ نہ رہا۔ ایک حشر کا عالم برپا ہو گیا۔ زارو قطار رونے لگا اور روتے روتے سو گیا۔
کیا دیکھتا ہوں کہ طرح طرح کی سجی ہوئی جنت میں زید سر پر ایک تاج رکھی ہوئی رزق برق لباس میں تخت جواہر پر جلوہ افروز ہے اور اس کی چاروں طرف حوروں کے جگمٹے ہیں۔ میں نے قریب جا کر سلام کیا تو اس نے کہا اے آقا اس قدر پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا مجھے یاد نہیں وہ چٹھی تو نے مجھے دی تھی۔ کہنے لگا او تو یہ موجود ہے، اس کے بدولت یہ دولت و حشمت مجھ کو حاصل ہوئی۔ اب آپ کچھ تردد نہ کیجئے، میں اپنی منمانی مراد کو پہنچ گیا۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ سبحان اللہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کی سب مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے مسلمانوں کی فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ مزید خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔